اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو جیب کتروں کی طریقہ واردات کا ذکر کروں گا۔ لوگوں کا دھیان دوسری طرف لگا کر سکون کے ساتھ واردات ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے موجودہ ملکی حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ قوم کو اگر ان کی سرکاری محکموں کی ستم ظریفی کی بات کریں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک پرسکون معاشرہ جس میں لوگوں کی عزت نفس محفوظ، قوم صحت مند اور خوشحال ہوتی ہے، مگر بدقسمتی سے سیاسی جماعتوں نے نعرہ بازی کے علاوہ کچھ نہیں کیا اور مذہبی جماعتیں قوم کو اسلام کے پرچم سائے تلے ایک مسلمان بناتی، لیکن اس کے برعکس فرقہ فرقہ کھیلتے ہیں۔ پاکستان آج ایک منصوبے کے تحت اپنے عام ترین ملکی اثاثے خطرناک ہاتھوں میں دے رہے ہیں، جس کی میں نے 2 سال پہلے نشاندہی کی تھی اور بار بار پاکستانیوں کو بتایا کہ پاکستان اسرائیلی بھارتی کمپنیوں کو بیچا جا رہا ہے۔ ہم غزہ کا غم منا رہے ہیں۔ اسرائیل نے جو حال ہمارے مسلمان ماؤں بہنوں اور بچوں کا کر دیا ہے، مگر موجودہ حکومت اور ان کے ساتھی پاکستان کو انہی کے ہاتھوں میں بیچ رہے ہیں۔ اگر کوئی ملکی اور پاکستانی عوام کے حقوق اور آزادی کی بات کرے تو اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے جاتے ہیں۔ پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، ان مشکلات سے نکلنے کا صرف اور صرف ایک ہی رستہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ایک قوم بن جائیں، کیونکہ پاکستان برے صغیر کے مسلمانوں نے اسلام کے نام پر بنایا، مگر قبضہ فرقہ پرستوں کا۔ پاکستان اب قوموں میں تقسیم ہو گیا۔ ہم پاکستانی کم اور صوبائی شناخت پر فخر زیادہ کرتے ہیں۔ اس طرح کی طرز سوچ پر کافر آسانی سے ہم پر حکومت کرے گا اور ہماری اولادیں ان کی غلام ہوں گی۔ پاکستان ایک ہی صورت میں اب بچ سکتا ہے، یا اس طرح کہہ لیں کہ پاکستانی قوم صدیوں کی غلامی سے بچ سکتی ہے کہ امریکی، یہودی اور ہندوؤں کی غلامی سے نجات۔ جس بین الاقوامی نظام کے ذریعے ہمیں غربت، غلامی، بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا گیا، اس نظام کو خدا حافظ کہنا پڑے گا۔ اور آج کی دنیا میں اس سرمایہ داری نظام جو مغربی شاہی خاندانوں اور سرمایہ داروں کی لونڈی ہے، اس سے نجات حاصل کرنا پڑے گی۔ اب نیا نظام جو چین نے دنیا کو دیا اور اس سرمایہ داری نظام کو چیلنج کیا، جس میں غلامی نہیں، جنگ، ظلم، قتل نہیں، بلکہ معاشی استحکام ہے، خوشحالی ہے۔ آپ خود دیکھیں، چین نے ایک گولی نہیں چلائی کسی بھی دنیا کے ملک کے خلاف، بالخصوص مسلمان ممالک پر۔ دوسری طرف دنیا میں ہر طرف جنگ ہی جنگ، معصوم لوگوں کا قتل، بے روزگاری، غلامی کے مغربی نظام کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ مجھ سے میرے بہت سارے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ باتیں کرتے ہیں، ہمیں اس کا حل بتائیں۔ تو میں نے آج آپ بھائیوں کے سامنے اس غلامی کی زندگی سے نجات کے لیے ایک یہ حل نکالا ہے کہ ہمیں اس حکیم کے پاس جانے سے، اس حکیم سے افاقہ نہیں ملے گا جو ہمارے پاکستان کی قوم کے معاشی، معاشرتی، سیاسی قتل کی وجہ ہے۔ ہمیں اب نئے نظام کی طرف دیکھنا پڑے گا، اور وہ نظام ہمیں اللہ اور رسول نے دیا ہوا ہے۔ ریاست مدینہ کی بنیاد رکھنے کا وقت آج ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم مسلمان بن کر، ایک قوم بن کر سوچیں گے تو ہمارا اور ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہوگا۔ مایوسی گناہ ہے، مایوسی شرک ہے۔ رات دن محنت کر کے اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہمیں یہ جنگ اگٹھے لڑنی پڑے گی۔